اس کے تاثرات پیش کرنے کے لیے ہمارے مشفق و مربی جو آج کے اس پروگرام کے حافظ مستحکم صاحب ہیں، جو دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ ایک علم کا دریا کہیں تو کم نہیں. تو حضرت والا سے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں. حضرت کا نام ہے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی کفیل صاحب دعوت برکاتہم العالیہ. حضرت والا سے شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. ابھی تو اصلی اڑان باقی ہے، ابھی تو اصلی اڑان باقی ہے، نہ جانے کتنے امتحان باقی ہیں. ابھی تو صرف زمین دیکھی ہے، ابھی تو پورا آسمان باقی ہے. چہرہ کھلی کتاب ہے، چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان جو بھی دو. چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان جو بھی دو. جس رخ سے بھی پڑھو مجھے جان لو گے. حضرت آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. قابل قدر صدر اجلاس حضرت مولانا مفتی شریف الحسن خان صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور عزیز طلباء، آج آپ کے دونوں پروگرام سننے کی سعادت حاصل ہوئی. بہت خوشی ہوئی. میں اجمالاً 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ہمیں اصل تو اپنے محسن حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم سے استفادہ کرنا ہے. اولاً تو مجموعی پروگرام کا تبصرہ، دوسرا موضوع پر اجمالی تبصرہ، اور تیسرا مناظرے سے متعلق کچھ عرض داشت. آپ کے اجمالی پروگرام کی بات اگر کی جائے تو واقعی بہت خوشی ہوئی. جو جذبات آپ حضرات کے اندر تھے انہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ امت کو آپ کی شکل میں کل انشاءاللہ بہترین قائد، عالم، مقرر، مدرس، خطیب اور غرض یہ کہ دین کے سبھی میدانوں کے لیے بہترین افراد ملیں گے انشاءاللہ. بے تکلف اور مختصر اور جامع پروگرام آپ نے پیش کیا. یہ مشق کا زمانہ ہے، تھوڑی موڑی فروگزاشتیں رہ بھی جاتی ہیں، لیکن اجمالی اور مجموعی اعتبار سے آپ کا سارا پروگرام بہت کامیاب رہا. میں اپنی طرف سے آپ حضرات کو قلبی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسری بات موضوع پر اجمالی تبصرہ. تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تقلید پر ہمیں تقلید کی تعریف کو سمجھنا اور سمجھانا چاہیے. تقلید کہتے ہیں، تقلید کی تعریف جو اہل حق کے نزدیک ہے وہی اس کی صحیح تعریف ہے. غیر مقلدین تقلید کی تعریف کو بگاڑ دیتے ہیں، جس کی بنا پر وہ مناظرے میں چال بازیاں کرتے ہیں. تقلید کی تعریف ہے کسی کا قول دلیل کے مطالبے کے بغیر اس حسن ظن پر مان لینا کہ وہ دلیل کے موافق ہی بتلائے گا. یہ تقلید کی صحیح تعریف ہے. غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ تقلید بغیر دلیل کسی کی بات ماننا ہے، اور وہ بات اس کی بات ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی بات نہیں ہوتی. یہ تقلید کی غلط تعریف ہے جو غیر مقلدین نے کی ہے. اگر تقلید کی تعریف ہی میں ہم غور کر لیں تو ہمیں پریشانی نہ ہو. کسی کی بات آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ مناظرے سے کیا لے کر آئے تو کم از کم تقلید کی تعریف آپ کو مستحضر ہونی چاہیے. کسی کی بات دلیل کے مطالبے کے بغیر اس حسن ظن پر مان لینا کہ وہ دلیل کے مطابق ہی بتلائے گا، تو وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتلاتا ہے، دلیل کے مطابق ہی بتلاتا ہے. لیکن چونکہ ہم دلیل سمجھنے کے اہل نہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے دلیل کا مطالبہ بھی بیکار ہے. بس ہم ہمارے کام کی جو چیز ہے یعنی حکم وہ پوچھ لیتے ہیں. دوسری بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں، تقلید مطلق اور تقلید شخصی۔ قرآن کریم سے کون سی تقلید ثابت ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم سے مطلق تقلید کا ثبوت ہوتا ہے، تقلید شخصی کا ثبوت قرآن کریم سے نہیں ہوتا۔ تقلید شخصی کا ثبوت احادیث، اجماع اور قیاس سے ہوتا ہے۔ تقلید شخصی کا ثبوت احادیث، اجماع اور قیاس سے ہوتا ہے۔ بہت سی احادیث ہیں، اکثر آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ تقلید کو ثابت کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم آیت کو آج بھی پیش کیا جاتا ہے۔ مسئلے کی مرکزی دلیل ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولو الامر کی جو ذمہ دار ہیں، اولو الامر کا ترجمہ جو ذمہ دار ہیں ان کی بات مانیے۔ دین کے جو ذمہ دار ہیں، دین کے معاملات میں ان کی بات مانیے، اور حکومت اور سیاست کے جو ذمہ دار ہیں دنیاوی معاملات میں ان کی بات مانیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکام کی، حکومت کے لوگوں کی، اسلامی حکومت اگر ہو، آج کی نہیں، حکام کی بات ماننا بھی در حقیقت علماء ہی کی بات ماننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کے معاملات میں وہ بھی علماء ہی کی بات مانتے ہیں۔ سارے دلائل پیش کرنا میرا مطمع نظر بھی نہیں ہے اور اس کا موقع بھی نہیں ہے۔ چند چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہم جب نام دیتے ہیں فریقین کو تو اہل سنت والجماعت، علماء اہل سنت والجماعت اور علماء اہل حدیث، یہ نام دینا زیادہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم انہیں اہل حدیث مانتے نہیں ہیں، وہ تو نام نہاد اہل حدیث ہیں۔ انہوں نے انگریزی گورنمنٹ سے اپنے لیے نام الاٹ کرایا تھا، تو ہم جب نام رکھیں تو یہ ہونا چاہیے کہ علماء اہل سنت والجماعت اور علماء غیر مقلدین، علماء غیر مقلدین، اور ہم بھی اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو مقلدین کہنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ علماء مقلدین، علماء غیر مقلدین یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا جمیل سکروڑوی رحمہ اللہ دارالحدیث میں حکم تھے، تقلید شخص حکم نہیں سرپرست تھے، تقلید شخصی کا عنوان تھا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ نام رکھنے کے سلسلے میں ایک بات بطور خاص یہ یاد رہے کہ ہم اپنے کو مقلد نہیں لکھتے۔ مقلد لکھنے میں ایک کمزوری سے محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہمیں فخر کے ساتھ اپنے آپ کو مقلد کہنا چاہیے۔ اگر ہم ان کو غیر مقلد کہہ رہے ہیں تو تقابلاً علماء مقلدین بھی کہا جا سکتا ہے، ورنہ علماء اہل سنت والجماعت تو کہنا بہتر ہی ہے، اس لیے کہ یہاں جو ترجمانی ہوگی وہ صرف چلیے ٹھیک ہے، وہ تمام ہی احناف کی طرف سے ہوگی، تمام ہی ائمہ کی طرف سے ہوگی، ائمہ اربعہ کی طرف سے ہوگی۔ چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں جو دوران مناظرہ آئی۔ انہوں نے کہا کہ تقلید کا لفظ دکھلا دیجیے، یہ زبیر علی زئی، حافظ زبیر علی زئی وغیرہ نے لکھا ہے۔ دیکھیے، ہم اپنے علم کے لیے یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں کہ ہر لفظ کا قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے، ہر چیز کے لیے لفظ ہی کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جب بھی اگر کوئی ہم سے ایسا مطالبہ کرے تو یہ جواب دیا جانا چاہیے۔ فقہ اکبر تو ہماری بہت مشہور کتاب ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، وہ امام شافعی کی تصنیف اسے بتا رہے تھے۔ اس طرح کی چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک بات بہت زیادہ اٹھائی جاتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی، بارہا ادھر سے اٹھائی جا رہی تھی، اور اس میں بہت سے سوالات بنائے جاتے ہیں کہ دوسرے ائمہ کی کیوں نہیں، بہت سے صحابہ تھے ان کی کیوں نہیں، خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی۔ تو دیکھیے، سب سے واضح جواب یہ ہے کہ ان اکابر کے مذاہب مدون نہیں تھے، شریعت کا پورا قانون انہوں نے مدون نہیں کیا تھا۔ کچھ مسائل میں فتوے دیے تھے، کچھ قانون ان کی زبان یا قلم سے نکلے تھے، جبکہ انسان پورے دین پر عمل کرنے کا محتاج ہوتا ہے، لہذا اسے کسی ایسے مجتہد کی تلاش ہے جس نے پورے نظام اسلامی کو، پورے قانون اسلامی کو مرتب کیا ہو،
وہ ہمارے سامنے اس وقت 4 ہی ائمہ ہیں، لہٰذا انہی میں سے کسی ایک کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ ان کی تقلید بھی در حقیقت انہی بزرگوں کی، انہی صحابہ اور صحابہ کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہے۔ یہ چیز ہمارے تمام طلباء کو مستحضر رہنی چاہیے۔ عام طور پر ادھر سے جو آیات پیش کی جاتی ہیں وہ ایسی آیتیں ہیں جن میں تقلید آبا کی مذمت اور برائی کی گئی ہے، مطلق تقلید کی نہیں۔ ہمارے ہر طالب علم کو یہ جواب یاد رہنا چاہیے۔ یہ تقلید مشرکین، تقلید احبار اور رہبان کی مذمت کی گئی ہے، وہ ایسی آیتیں ہیں جنہیں غیر مقلدین پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے حدیث اور قرآن کریم یہ آگ کی طرح ہیں۔ جس طرح آگ بہت نفع بخش چیز ہے، دنیا کی بیشتر چیزیں اس وقت بغیر آگ اور حرارت کے تیار نہیں ہوتی۔ آپ غور کیجیے دنیا کی چیزوں میں، لیکن کیا ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آگ سے وہ ساری چیزیں بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے ایک قابلیت، ایک درجے کی صلاحیت، ایک تجربہ اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث ہیں، ان سے ہر کس و ناقص استفادہ نہیں کر سکتا، شریعت کے احکام کو نکال نہیں سکتا، مستنبط نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک اونچے درجے کی قابلیت ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 15 علوم پر دسترس نہایت ضروری ہے، اس کے ساتھ تدین، ورع و تقویٰ جیسی صفات سے متصف ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اگر کوئی یوں کہے، خود کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن اور حدیث سے خود ہم یہ چیزیں نکال لیں، تو جواب کیا ہے کہ خود نکالنے کی سکت نہیں ہے۔ اگر تم اتنے ہی بڑے مجتہد ہو تو ذرا پوری کسی بھی ایک وقت کی نماز کو لیجیے کہ تمام زکاتوں کو آپ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیجیے، نہیں کر سکتا۔ آپ کسی بھی نظام کو لے لیجیے، کسی بھی مسئلے کو لے لیجیے کہ آپ قرآن یا حدیث میں یہ لفظ دکھا دیجیے، اس طرح سے آپ دلائل کو پوچھتے ہیں۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی بہت مشہور دلیل ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی مقولہ ہے، اور اس کو اہل باطل نے پیش کیا۔ حق یہ تھا کہ اس کو اہل حق کی طرف سے پیش کیا جاتا، یہ تو ہماری دلیل ہے۔ طرز استدلال بدلنے کا فرق ہے۔ ایک اور بات جو ہمارے طلباء جو نیچے کی جماعتوں کے ہمارے بھائی ہیں وہ میرے مخاطب ہیں، آپ حضرات ماشاءاللہ فضلاء ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یہ بات کہتے ہیں غیر مقلد، ہم کوئی بات کہیں تو غلط، امام شافعی رحمہ اللہ کوئی بات کہیں تو صحیح، اور دوسرے ائمہ کوئی بات کہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہیں تو غلط تو صحیح، ایسا کیوں ہے؟ ہم کیا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ ان سے ہمارا اختلاف فروعی ہے، میری بات توجہ سے سنیں، ان سے ہمارا اختلاف فروعی ہے، آپ سے ہمارا اختلاف اصولی ہے۔ آپ سے حق و باطل کا اختلاف ہے، آپ ہمیں ناحق مانتے ہیں، ہم آپ کو ناحق مانتے ہیں۔ ان سے حق اور ناحق کا اختلاف نہیں ہے، فروعی اختلاف ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اور آپ کے نظریے میں فرق ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، باقی غلط ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم صحیح ہیں امکان خطا کے ساتھ، غلطی ہونا ہم سے بھی ممکن ہے، باقی غلط ہیں امکان صحت کے ساتھ، ممکن ہے وہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ یہی بات ہم امام شافعی یعنی دوسرے ائمہ ثلاثہ سے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک صحیح ہے، غلطی کا گرچہ امکان ہے، دوسرے ائمہ کا مسلک ان کے مقابلے میں غلط ہے، گرچہ صحیح ہونے کا بھی امکان ہے۔ لیکن غیر مقلدین یہ بات نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ صرف ہم صحیح اور سب غلط، اس لیے بھی آپ کی بات نہیں مانی جاتی۔ اور عام فہم انداز میں ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہی موبائل، یہی گھڑی، یہی چیزیں ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں تو صحیح، یہی کوئی چور چوری کر کے لے جائے وہ استعمال کرے تو غلط۔ کیا مطلب؟ ہم نے پیسے خرچ کیے ہیں، ہم نے اس کے لیے پورا نظام بنایا ہے، اس کے بعد ہم استعمال کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک بات فرمائی ہے، وہ مجتہد ہیں، انہوں نے اصول اجتہاد مستنبط فرمائے ہیں، اصول وضع کیے ہیں، وہ صلاحیت ہم پہنچائی ہے، اس کے بعد انہوں نے وہ بات کہہ دی اور آپ نے وہاں سے چرائی اور اپنی طرف منسوخ کر لی، اس لیے آپ غلط وہ صحیح۔ حکومت آپ کے ہاتھ کاٹے گی، آپ کے اوپر حدود جاری کرے گی اور انہیں اعزاز سے نوازے گی۔ اس طرح کے سوالات تو بہت سے ہیں، بہرحال ایک جواب بھی ہے اور لطیفہ بھی ہے، اس کے بعد میں آخری بات پر آ جاؤں گا اور میری بات بہت مختصر رہ گئی ہے۔ ترجمان حق نے
ترجمان مقلدین نے ایک بات کہی تھی کہ تم نے فقہ کی کوئی کتاب لکھی ہو تو دکھا دو. میرے ذہن میں آیا کہ فقہ کی کتاب تو لکھی ہے لیکن اس کا نام لیتے ہوئے غیر مقلدین کو شرم آئے گی. حضرت مولانا وحید صاحب نے کتاب لکھی ہے نزول الابرار من فقہ النبی المختار. میں نے اسے بارہا پڑھا ہے. الحمدللہ دارالعلوم کے شعبہ ملازمت سے انسلاک اور منسلک رہا, میں انتصاب رہا اور کئی مرتبہ جوانی کا موقع ملا. وہ عبارات اکابر پر بھی وہ کیا تو غیر مقلدین پر. میں تو اس کتاب کے نام کا ترجمہ سنانا چاہ رہا ہوں. نیک لوگوں کی ضیافت پسندیدہ نبی کی فقہ سے. اس میں مسائل کیسے لکھے ہیں؟ منی حلال ہے, خنزیر حلال ہے, شراب حلال ہے, اس طرح کے مسائل لکھے ہیں. ایسی ضیافت انہوں نے کی ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ہدایت چھینتے ہیں تو آپ نہیں چھین دیتے ہیں. آخری بات, میں 2-3 منٹ اور لوں چونکہ ہمارا یہ مشقی پروگرام ہے. کوئی اصل میدان میں ہم نے مناظرہ نہیں کیا. یہ سیکھنے کا موقع ہے میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی. ہمارے بڑے ہمارے رہنمائی کے لیے یہاں موجود ہیں, ابھی تشریف لائیں گے. دیکھیے سب سے پہلی بات جب ہم مناظرہ کریں, یہ سبھی کے لیے مفید چیز ہے 1-2 منٹ میں, کہ جو بھی وہ حوالہ پیش کریں ان سے مکمل حوالہ لیں. حافظ زبیر علی وہ جو مترجم ہے اعلام الموقعین, اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو مقلدین کے دلائل پیش کیے ہیں, غیر مقلدین کے دلائل, اوہامات, اتہامات, شبہات جو بھی ہیں وہ سب پیش کر دیے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا یہ صحیح ہے. جیسے کورٹ میں کیا ہوتا ہے, بھائی یہ یوں کہتے ہیں, یہ یوں کہتے ہیں. اب یہ کیا کہتے ہیں, کورٹ میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ فلاں مجرم ہے, اس کو مانا تو نہیں گیا ابھی, تو وہیں سے یہ کوئی جز اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو انہوں نے بھی کہا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے. اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یعنی میں آپ کو بتاؤں, میدان میں جا کر ڈرائیور ہے غیر مقلد, لیکن اسے 50, 60, 100 حدیثیں یاد ہیں اپنے مذہب کی, وہ لاجواب کر دیتا ہے بڑے سے بڑا عالم کو. اس لیے چند چیزیں ہمیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. اور رد غیر پر جو ہماری کم از کم اردو میں جو کتابیں ہیں, دارالعلوم سے محاضرے ہیں, حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی, سرفراز صفدر اکاڑوی, اسی طرح حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ, مولانا خالد محمود, اس طرح کے جو اکابر ہیں ہمارے, کم سے کم یہ کتابیں تو ہماری نظر میں ہونی چاہیے. اگر ہم براہ راست محافظ کو سے ہم چیزیں نہیں لے رہے ہیں, یعنی جو ہمارا حدیث کا ذخیرہ ہے, اسی طرح تشریح حدیث کا ذخیرہ ہے, فقہ کا ذخیرہ ہے, جو وہاں سے نہیں لے پا رہے تو ان سب یہ چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. اگلی بات یہ ہے عزیز طلبہ, جب ہم کوئی بھی پروگرام پیش کریں تو ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری بات سامعین کو اپیل کرتی رہے, سامعین ہمارا ساتھ دیتے رہے, وہ ہماری بات سمجھتے رہے. بھلے ہی ہم 20 دلیل پیش نہ کر کے 1 دلیل پیش کریں, ہے نا. اب کیا ہو گیا ہے, وہاں بھی وہ مناظرے کا طرز بدلا ہے, کثرت دلائل, حوالوں کی کثرت, الٹے سیدھے حوالے بھر دیے, صحیح غلط کوئی تحقیق نہیں, کوئی مراجعات نہیں, اور جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ 20 دلیل دے دی. 20 دلیل نہیں دی, 1 بھی نہیں دی. آپ مسئلے کی سب سے پہلے یہ کام وضاحت مبحث والوں کا ہوتا ہے, اس کے بعد علماء اہل حق کے ترجمان کا ہوتا ہے. مسئلے کی جو مرکزی دلیل ہوتی ہے, جو بنیادی دلیل ہوتی ہے, اس ایک دلیل کو آپ استدلال کے ساتھ, وجہ استدلال کے ساتھ اچھی طرح سمجھا دیں. پھر اس پر کوئی اعتراض ہو تو اس کو سمجھا دیں. یہ نہ ہو کہ ہم نے ایک دلیل پیش کی, ہم جلدی میں ہیں, ہمیں دلائل کی کثرت دکھانی ہے, دلیل کا کچھ حصہ پیش کر پائے, کچھ حصہ رہ گیا, بلکہ دلیل میں چلے گئے. اس سے سامعین کی کوئی بات پلے نہیں پڑتی ہے. اب ہمارے مناظروں, مشقی مناظروں میں یہ چیز زیادہ ملحوظ نہیں رہتی. اس کا خیال رکھیں تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایک بات اور یہ عرض کروں گا میں اپنے بھائیوں سے کہ جتنے بھی دلائل ہوں یا اصول ہوں موضوع سے متعلق, ان سب کو تقسیم کر دیا جائے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمان کہہ رہے کہ آپ یہ چیز پیش کیجیے, یہ کیجیے, اور میں اپنا چیزیں پیش کروں گا. اس سے کوئی چیز رہتی بھی نہیں ہے, مقرر بھی نہیں آتی ہے, ساری چیزیں بخوبی آ بھی جاتی ہیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے 5 دلیلیں, یا مان لو 5 آیتیں تھیں, 20 احادیث تھی, 3 اثر تھے اور اجماع تھا یا قیاس تھا, سبھی ایک آدمی پیش کرتا چلا گیا, اجماع کے ساتھ دوسرے سب رہ گئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دلائل کو سمجھانا چاہیے. اور میں اپنے بھائیوں سے گزارش یہ کروں گا کہ اگر ہم جو افراد میں آتے ہیں چیزوں کو رکھ لیں, اچھی طرح چیزوں کو رکھ کے پیش کریں, تو اس کا فائدہ ہمیں بعد میں بھی ہوگا. ہم یہاں دیکھ کر عربی عبارت پڑھ رہے ہیں, حدیث کی عربی پڑھ رہے ہیں, متن پڑھ رہے ہیں,
اور سامعین کی توجہ ہٹ رہی ہے، وہ ہمیں بھی یاد نہیں، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اسی کو اگر ہم اردو میں یاد کر کے آئے تو اردو میں اچھی طرح سمجھا دیں، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ ایک بہت ضروری گزارش یہ ہے کہ عربی اردو عبارتوں کی اولاً تو صحیح فہم ہو، چاہے ہم اپنے اساتذہ سے اس کے لیے رجوع کریں۔ ماشاءاللہ یہ دارالعلوم کی اہم ترین شاخ ہے، اہم ترین شاخوں میں سے ایک عظیم ترین شاخ ہے۔ آپ لوگ تو دارالعلوم کے گویا آغوش میں کیا اس کے بطن ہی میں ہیں، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس نہ کتب کی کمی ہے نہ شخصیات کی کمی ہے، آپ کا یہ ادارہ اشخاص اور کتب سے بھرا پڑا ہے۔ تو کتابوں کی چیزوں کی عبارتوں کی صحیح فہم ہو، پھر ان کا صحیح تلفظ ہو، یہ چیز بسا اوقات بہت بھدی معلوم ہوتی ہے۔ اب چیزیں تو اور بہت سی ہیں، لیکن آخری بات یہ کہ میں اس میں کوئی تبصرہ کروں آپ میں سے کون جیتا اور کون ہارا، یہ تو کوئی تبصرے کی چیز نہیں۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ اہل باطل جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا۔ اہل باطل یعنی غیر متکلمین کی طرف سے جتنا کچھ کیا جا سکتا تھا، جتنے غلط حوالے پیش کیے جا سکتے تھے، جتنے جھوٹے دلائل دیے جا سکتے تھے، جتنی غیر متعلق باتیں پیش کی جا سکتی تھی، اور جس طرح دلائل کو بغیر وجہ استدلال کے ذکر کیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کیا۔ اور بعض افراد نے تو بڑی چل زبانی سے کام دیا، ماشاءاللہ آپ لوگوں سے اقرار کرایا۔ ادھر سے ترجمان صاحب بہت متحرک تھے، انہوں نے برمحل بہت اچھے اچھے استدراکات قائم کیے۔ جیسے شروع ہی میں وہ آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، وہ نہ نبی ہیں نہ اللہ ہے، یعنی نہ قرآن سے انہوں نے کوئی بات پیش کی نہ حدیث سے کوئی بات پیش کی۔ غیر متکلمین سے جب بھی آپ کوئی بات کہیں تو کہیں بھائی تو قرآن کی کوئی آیت پڑھ، یا تو صحاح ستہ، پہلے بخاری لیجیے صحاح ستہ میں سے کوئی حدیث صحیح مرفوع غیر معارض غیر منسوخ پیش کرتے تھے۔ جب بھی وہ کوئی چیز کہے تو بس یہ کہتے کہ تم مان لوں گا، تو اتنا پیش کرتے۔ وہ جو بھی کہے کہ اللہ فلاں نے نام کیوں لیا، تم قرآن حدیث سے پیش کر، وہ کہا الحمدللہ اما بعد الحمدللہ وکفا، اب یہاں سے پیش کیجیے نبی نے کہا ہے فلاں، آپ ہر چیز سے قرآن میں دکھا دیجیے، ہر چیز کے لیجیے۔ تو یہ تو مشرق پروگرام ہے۔ میدان میں آپ جب بھی کبھی نمود آزما ہو جائیں تو باطل کو سب سے زیادہ دعوے میں پھنسایا جاتا ہے، اصولی ابحاث میں پھنسایا جاتا ہے۔ اگر آپ وہاں سے ہٹ گئے تو تم دلیل دے دو، دلیل پر نہیں جایا جاتا ہے۔ انہوں نے پھنسانے کی کوشش کی تھی، اچھی کوشش کی کہ تمہارے یہاں کون کون سی کتابیں مقرر ہے کون کون سی نہیں۔ تو بہرحال اگر ہم بات کو لمبا کریں تو لمبی ہوتی جائے گی۔ آپ کے افراد بھی متحرک تھے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے حضرت محترم صاحب کی سرپرستی، حضرت مولانا حفاظ الدین صاحب کی نگرانی میں اور آپ حضرات کے پورے شوق کے ساتھ یہ انجمن، یہ بزم انشاءاللہ ترقی کرے گی۔ آپ حضرات کے اندر رد غیر کی مکمل صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور جب آپ علاقے میں جائیں گے تو ادارے کا بھی نام روشن ہوگا اور آپ حضرات کا بھی نام روشن ہوگا، اور آپ دینی اور دنیاوی سعادتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔